اس لیے نماز کو سنت کے مطابق بنانے کی کوشش کرنا. سب سے پہلے آدمی نیت کرتا ہے. بعض مرتبہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھئی نیت کرنے کے اندر زبان سے نیت کرنا ضروری ہے، حالانکہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. نیت کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. لیکن بعض آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، زبان سے بولنا ضروری ہے، اور اتنا لمبا چوڑا بیان اعلان کر دیتا ہے اپنے اعتبار سے، میں 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے، میرا منہ کعبہ شریف کے سامنے، واسطے اللہ کے. اتنا سارا کہنے کی ضرورت آدمی کو نہیں ہے. بس یوں خیال دل میں کر لیا کہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے، یہ اس کی نیت ہو گئی. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. تم جتنا زبان سے کہہ رہے ہو وہ تو تم خود عمل میں لا رہے ہو. پیچھے اس امام کے تو وہ تو کھڑا ہی ہے، میرا منہ کعبہ شریف کے سامنے، وہ تو پہلے سے ہی ہے. تو صرف دل کے اندر ارادہ ہونا چاہیے کہ میں 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں پیچھے اس امام کے ظہر کی، بس بات ختم ہو گئی. تو سب سے پہلے نیت ہوگی. نیت کے بعد آدمی جو ہے اپنے ہاتھ کو اٹھائے گا. تو ہاتھ اٹھانا بھی جو ہے سنت کے مطابق ہو. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. مکمل لمبی چوڑی حدیث ہے، پورا نماز کا طریقہ اس کے اندر موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ طریقہ بتایا کہ جب اپنے ہاتھ کو اٹھاؤ تو کانوں تک اٹھانا ہے، اور ہاتھ کو اٹھانے کے وقت بھی تمہاری ہتھیلی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، تمہاری چاروں انگلیاں جو ہیں آسمان کی طرف ہونی چاہیے. بعض مرتبہ آدمی جو ہے اس طرح نیت باندھتا ہے کہ دونوں ہتھیلیاں جو ہے اس کے کانوں کی طرف ہوتی ہیں، قبلے کی طرف نہیں ہوتی ہے، تو یہ بھی سنت کے خلاف ہے. بعض مرتبہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہوتی ہیں، یہ بھی سنت کے خلاف ہے. سنت کے مطابق جو ہاتھ اٹھانا ہے وہ دونوں ہتھیلیاں ہماری قبلے کی طرف ہوگی، اور انگلیاں اپنی حالت پر ہوگی، اور چاروں کی چاروں انگلیاں جو ہیں آسمان کی طرف ہوگی. تو اس طرح جو ہے نیت باندھنی ہے. اور نیت باندھنے کا طریقہ جو ہے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے. اور نیت باندھنے کے اندر جو ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے، وہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک صحابی سے روایت ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھائی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم کو اس طرح سکھایا کہ تمہارا سیدھا ہاتھ جو ہے بائیں ہاتھ کی پشت پر ہو، اور تینوں انگلیاں کلائی کے اوپر ہو، اور انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ہلکا بنا کر ناف کے نیچے تم کو رکھنا ہے. ہماری جو ناف ہے، ڈوٹی ہے، اس کے نیچے ہم ہاتھ کو باندھیں گے. بعض مرتبہ کوئی ایسے ہاتھ باندھتا ہوتا ہے، کوئی کسی نے ایسے ہاتھ باندھا ہوتا ہے. یہ سارے جو ہے طریقے سنت کے خلاف ہیں. اصل جو طریقہ ہے یہ ہماری جو ہتھیلی ہے وہ اس پشت پر ہوگی، اور یہ تینوں انگلیاں کلائی کے اوپر ہوگی، اور یہ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے ہم ہلکا بنا دیں گے. اس کو جو ہے وہاں تک پہنچانا ضروری ہے، جہاں تک جائے جانے دے. اور یہ ہاتھ جو ہے بعض مرتبہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے اندر رکھنا ہے، اور ڈوٹی کے نیچے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دینا ہے. تو یہ ہمارا جو ہے ایک قیام ہو گیا، ہم کھڑے ہو گئے. اور پھر جو ہے مستقل جو ہے ثنا پڑھنی ہے، قرات کرنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور اس کے اندر بھی، قرات کے اندر بھی سنت کے مطابق قرات کب ہوگی؟ جب ہمارے الفاظ صحیح ہوں گے، ہم کو قرآن آتا ہوگا. بعض مرتبہ آدمی وہی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جو بچپن کے اندر پڑھی ہوتی ہے، 55 تک وہی چل رہی ہوتی ہے، وہی سورہ فاتحہ ہے. بہت ساری غلطی. آدمی کسی کے پاس بیٹھ جائے، جاننے والے صاحب کسی آدمی کے پاس جس نے قرآن اچھا سیکھا ہے، کسی امام صاحب کے پاس بیٹھ جائے اور کہے بھئی میری سورہ فاتحہ سنو، تو الحمد سے لے کر جو ہے ولضالین تک جو ہے آدمی کی 10 غلطیاں چلی جائے گی، کیونکہ سیکھنے کا اہتمام کیا ہی نہیں. کبھی آدمی کے دل میں خیال آئے نہیں بھئی میں نماز پڑھتا ہوں، میرا قرآن اندر صحیح ہے یا نہیں ہے. چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے آدمی کی پوری نماز جو ہے فاسد ہو جاتی، چاہے کتنی دھیان کے ساتھ پڑھی ہو. کیوں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. اس کو جس انداز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور بتایا ہے، اس انداز کے ساتھ ہی پڑھنا ہوگا. اگر اس انداز سے ہٹ سے پڑھا ہے تو پھر اس کی نماز جو ہے ہو تو جائے گی، لیکن جیسا اس کا ثواب ملنا چاہیے، جو ثمرات حاصل ہونے چاہیے، وہ آپ کو نہیں ملیں گے. تو جو ہے قرآن کو صحیح پڑھنے کی کوشش کرنا.